تو عمر کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کی. بولو حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی نے پکڑا گیا چور پکڑا گیا. حضرت عمر کے سامنے لایا گیا, لاؤ چور ہے. ثابت ہو گیا چور ہے. اس کا گھر چیک کرو, بہت پیسہ نکلا, چور ہے. بھائی چور ہے, کیا سزا ہے؟ ارے اکارڈنگ ٹو اسلام کی شریعت کے مطابق کیا کریں گے؟ ہاتھ کاٹو. بھائی یہاں سے ہاتھ کاٹنے کا, الٹا ہاتھ کاٹنے کا, یہاں سے کاٹنے کا, الٹا ہاتھ. حضرت عمر نے کہا ہاتھ کاٹو. اب اس نے رونا شروع کیا, عمر معاف کر دے, امیر المومنین میرے کو معاف کر دے, میں چور ہوں, میں مانا میں چور ہوں, لیکن میرے کو معاف کر دے. اس کی زبان سے نکلا, عمر پہلی مرتبہ چوری کیا, گھر میں سامان رکھا اور تم نے پکڑ لیا, میرا ہاتھ کا پہلی مرتبہ. حضرت عمر نے کہا واپس لاؤ, چور کو واپس لاؤ. کہا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا, پہلی مرتبہ چوری کیا. ہاں. عمر نے کہا ہو نہیں سکتا, میرا اللہ پہلی مرتبہ کسی کی پکڑ ہی نہیں کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا میں قسم کھاتا ہوں تو پہلی مرتبہ نہیں کیا ہے چوری, پہلی مرتبہ تو اللہ معاف کرتا ہے. ارے باپ معاف کرتے کرتے تھکتا ہے, ماں معاف کرتے کرتے تھکتی ہے, مگر ہمارا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا. پہلی مرتبہ. حضرت عمر اس کو کونے میں لے گئے, تجھے اللہ کا واسطہ ہے. اس نے روتے روتے کہا 40 مرتبہ کر چکا, یہ 41ویں مرتبہ چوری کر رہا ہوں. 40 مرتبہ. حضرت عمر نے کہا میں بھی وہی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ نے 40 مرتبہ عمر کو کیا, عمر کے فرشتے کو بھی پتہ نہیں ہونے دیا, لیکن جب آدمی حد کرتا ہے تو پکڑ آ جاتی ہے. یہ اللہ ہے. بولو وہ. میرے دوستو, ہم بھی اللہ کے سامنے ایسا ہی کر رہے ہیں. ایک بار فجر چھوڑا, چلو چھوڑا, آنکھ لگ گئی, نادان ہے. دوسری مرتبہ چھوڑا, چلو ٹھیک ہے بھائی جوان ہے, سویا تھا, تھوڑی غفلت ہو گئی. تیسری مرتبہ فجر چھوڑا, چوتھی مرتبہ چھوڑا. ارے میرے پیاروں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو, کتنے ایسے بیٹھے ہیں جو 100 مرتبہ فجر کی نماز قضا کر چکے, 100 مرتبہ فجر کی نماز کے جنازے اٹھے, پھر بھی اس کا کرم ہے کبھی رات کو بھوکا نہیں سلاتا ہے. اس کا کرم ہے رات کو بھوکا نہیں سلاتا ہے. ہم لوگ کیا سوچ کے بولتے ہیں کہ اللہ میرے کو دیکھتا ہے. اگر ہم کو یقین ہوتا کہ اللہ میرے کو دیکھتا ہے نا, تو ہماری نمازیں کبھی غائب نہیں ہوتی. ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے, ہم کبھی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتے, ہم کانوں کا غلط استعمال نہیں کرتے, ہم زبانوں کا غلط استعمال نہیں کرتے. اگر ہم کو یقین ہوتا کہ میرا اللہ, ارے میرا دوستو چھوٹی سی دکان میں چوری نہیں کرتا نا, چھوٹی سی دکان میں چوری نہیں کرتا. کیوں چوری نہیں کرتا؟ کہا پہلے کرتا تھا. ابھی کرنا نہیں, وہ لگائے نا کیا, اب تو سب جگہ ضروری ہو گیا. اب تو یہ قاعدہ آیا, ہمارے مدرسے میں بھی لگایا, ضروری ہو گیا CC کیمرہ لگانا. کیوں؟ کیمرہ سے پتا چلتا ہے کون آیا کون گیا, کون آیا کون گیا, کس نے چوری کیا. اب چوری نہیں کرتا, کہتا وہ کیمرہ میں میرا فوٹو پک اپ ہو جائے گا, اور پھر پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا, وہ پولیس ڈنڈے مارے گا, پھر کورٹ کچہری میں جانا پڑے گا, میرا کیس چلے گا. میرا دوستوں جو دنیا کی پولیس سے ڈرا, کورٹ سے ڈرا, کتنا بڑا ظالم ہوگا جو پیدا کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتا, دکان میں چوری کرنے سے ڈرتا ہے اور نماز چھوڑنے سے نہیں ڈرتا. بھائی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں نا میں. اور اللہ تو سب کا بدلہ چکاتا ہے, نیکی کرو تو بھی بدلہ چکاتا ہے. آپ بولو تو 2 واقعے سنا دو آپ کو. ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں, بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے پھر, ہے نا. چلے گا آپ کو, چلے گا. اللہ نیکیوں کا بدلہ کیسے چکاتا ہے. ہاں ایک اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا, ذرا زور سے بولا. ہاں تاکہ کسی کو پیٹ میں پھر دکھے نہیں. بولو نا اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا. ان کا نام ہے حضرت ربیع بن سلیمان. کیا نام ہے؟ حضرت ربیع. بولو کیا نام. آواز نہیں آ رہی آپ کی. یہ نام ہمارے یہاں نہیں رکھتے, رکھو, بہت پیارا نام ہے ربیع. بولو کیا نام. لیکن میں کتنے نام دیتا ہی نہیں ہوں. کوئی میرے کو پوچھتا نام کیا رکھنے کا, میں بولتا بھائی محمد رکھ دے, احمد رکھ دے. ابھی میرے کو ایک پوچھا مولی عثمان نام کیا رکھنے کا, میں نے کہا محمد رکھ یا احمد رکھ. صحیح بولا غلط بولا؟ میں وہ کیا بولتا معلوم, محمد رکھو یا تو پھر یا احمد نام رکھو. میں نے کہا یا احمد کون بولا؟ بولا آپ تو بولے. میں کو بولتا آپ تو بولے, بتاؤ کیا کروں میں, کیا کروں بتاؤ.
اب یہ ربیع نام اتنا پیارا ہے، ربی کے معنی آتے ہیں، ربی کا ترجمہ ہوتا ہے بہاروں ہی بہاروں میں رہنے والا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ربی کے آخر میں عین ہے، ربیع کیسا بلانے کا؟ ربیع۔ اب ہمارے یہاں تو ربی کسی کو نام دے ربو، ربو نے تبو کرتے ہیں، یہاں پہ نام بگاڑتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب یہ دیکھو نا، اس کا نام ماشاءاللہ جابر ہے نا، کوئی صورت میں اس کو جابر بولے میں ہار جاؤں۔ جس کو دیکھو منا، اب تک دودھ کی بوتل پیتا ہے۔ عجیب دنیا ہے بھائی۔ ہاں تو میں چلو ایک بہت میرے دوستو یہ واقعہ آپ سنو گے نا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کیسا دیتا ہے، بولو الحمدللہ۔ دینے والا کون؟ نام کیا بتایا میں نے؟ حضرت ربیع۔ پورا نام ہے حضرت ربیع بن سلیمان۔ آپ اتنا یاد رکھو، حضرت ربیع، بولو حضرت ربیع۔ ہاں یہ حج کو جا رہے ہیں، حج کا موسم ہے نا، کہاں جا رہے ہیں؟ حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں۔ یہ بصرہ سے چلے، ان کا پورا راستہ ایسا تھا، بصرہ، کوفہ اور وہاں سے مکہ۔ بھائی راستہ ایسا بنا تھا، بصرہ، کوفہ، مکہ۔ یہ حضرت ربیع کہاں سے چلے؟ بصرہ سے چلے، اور ماشاءاللہ بڑے مقرر تھے، بڑے محدث تھے، بڑے واعظ تھے، بڑے امام تھے، سب کو لے کر چلے، ہزاروں کا مجمع چلا بصرے سے چلے، کہاں پر آ گئے؟ کوفہ۔ اس لیے کہ بیچ میں سٹاپ کہاں کرنے کا تھا؟ کوفہ۔ اب کوفہ میں انہوں نے سب کو کہا، اچھا مالدار بھی بہت تھے، اللہ نے مال دولت سے نوا، سب کو کہا آپ لوگ آرام کرو، سب کے کھانے کا انتظام میں ابھی کر کے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب کو ایک خیمے میں رکھا، اور حضرت ربیع خود اکیلے، ہاں پیسے ویسے تو تھے، کہا سب کا کھانے کا انتظام میں کر کے آتا ہوں، کر کے وہ گئے۔ جب کوفہ کے بازار کی طرف جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا، اللہ کے ولی تھے، کس کو دیکھا؟ عورت کو دیکھا، مرا ہوا گدھا پڑا ہے، اس کو کاٹ رہی ہے۔ کوئی مرا ہوا گدھا ہے، اس کو کاٹ رہی ہے، اور اس میں سے گوشت کے ٹکڑے۔ انہوں نے دیکھا تو حافظ، قاری، عالم، مفتی تھے، اللہ کے ولی تھے، کہا یہ کوئی باورچن ہے، یہ کوئی کھانا پکانے والی ہے جو ابھی لاری پہ جائے گی اور سب کو اس کا گوشت پکا کے کھلائے گی، اس طریقے سے نفع۔ تو کہا یہ عورت کے پیچھے میں جاؤں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوفہ کے مسلمانوں کو مردہ کھلاتی ہے؟ بھائی مردے کا کھانا، بولو نا مردے کا کھانا، اور وہ بھی گدھا مردہ، اس کا کھانا تو حرام ہی حرام ہے، تو یہ سب کو حرام کھلاتی، سارے کوفہ میں حرام کھلاتی ہے یہ۔ وہ حضرت ربیع وہ بوڑھی عورت کے پیچھے، بوڑھی عورت تھی، اس کے پیچھے دیکھا کہ وہ تو کوئی گھر میں گئی، اور گھر کا جیسا دروازہ کھلا تو ربیع کہتے اللہ کی قسم میں نے 4 لڑکیوں کو دیکھا گھر میں، اور یہ اندر گئی۔ حضرت ربیع کہتے میں گھبرایا ہوا پیچھے کی طرف آیا، تو میں نے سنا وہ بوڑھی عورت اندر جا کے کیا کہتی ہے، اے میری 4 بچیاں، اب تو جان چلی جائے گی، اب تو جان چلی جائے گی، 4تھی صبح ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تیرا باپ تو کب کا مر گیا، میں بیوہ ہوں، بہت محنت سے تم کو بڑا کیا، لیکن آج تو 4تھی صبح ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کہ ماں مر جائے گی، بچیاں مر جائے گی، میں مرے ہوئے گدھے کا گوشت لے کر آئی ہوں، اسی کو آگ پہ پکا لو، کھا لو۔ ایسی حالت میں تو کھانا جائز ہو جاتا ہے بھائی، جب مرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، بولو مرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو تو مردہ کھانا، ارے بولو مردہ کھانا۔ قرآن کریم نے کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اللہ کہتا ہے ایسی حالت میں مردہ بھی کھا لے، اپنی جان بچا لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عورت نے ٹھیلے میں سے گوشت نکالا، بدبو والا گوشت، کہا اس کو آگ پہ پکاؤ میری بیٹیوں، کھا لو۔ حضرت ربیع نے دیکھا بوڑھی عورت، 4 بیٹیاں، 4 دن کے بھوکے، جان جانے والی ہے۔ حضرت ربیع نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بوڑھی عورت کہتی کون؟ کہا کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اندر سے عورت کہتی ہے کیا مانگو گے، یہاں ہم خود مردہ کھا رہے ہیں۔ لیکن عورت نے دروازہ کھولا، حضرت ربیع نے کہا اجازت ہو، سب پردے میں ہو جاؤ، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑھی اماں نے کہا جاؤ، 4 بچیوں کو اندر کیا۔ حضرت ربیع نے کہا میں نے سب دیکھ لیا، یہ بتاؤ تم مردہ کیوں کھا رہی ہو، اپنی بچیوں کو کیوں کھلا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں سیدہ ہوں، حضور کے خاندان سے میرا تعلق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے، بہت دور حضور کا خاندان مجھ سے نہیں ہے۔ باہر مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ حضور کے خاندان کی عورت کسی کی زکات کا پیسہ لے گی، اس لیے میں نے سوچا اب یہ مردہ کھا کے اپنی زندگی گزارے، اور اگر یہ نہ ملے تو جان چلی جائے، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہمیں ہمارے خاندان کے پیارے نبی نے سکھایا، ہاتھ پھیلانا تو صرف۔ حضرت ربیع آئے،
جب یہ سب حالت کو دیکھا کیا کہا معلوم؟ جتنا میرا پیسہ ہے ان کا جتنا پیسہ تھا سب کا سب دے دیا. بولو سب کا سب دے دیا, سب کا سب پیسہ لٹا دیا. اور بڑھی اماں کو کہا ٹھہرو, کچھ پیسہ میرا دوسرے ساتھی کے پاس پڑا ہے. دوڑتے دوڑتے دوسرے ساتھی کے پاس گئے, وہاں سے گیہوں لیا, نے اناج لیا, نے چاول لیا, جو لینا تھا لیا, بوری کی بوری اٹھائی اور آ کر وہ عورت کو دے دیا اور کہا تو جانے میں جانوں کوئی نہ جانے, اللہ جانتا ہے اور سمجھو کہ اللہ ہی نے مجھے بھیجا, یہ میں نے دے دیا, بس تو مجھے بھول جا میں تجھے بھول جاؤں, اللہ تیری عمر میں برکت دے. یہ بول کر حضرت ربی آئے. اب بتاؤ ان کے پاس پیسہ تھا, اپنے سارے ساتھیوں کے پاس آئے, کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, حج کو چلے جاؤ, سب لوگ حج کو چلے جاؤ, جاؤ حج کو چلے جاؤ. ساتھیوں نے سمجھایا مگر کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں, سب کو بھیج دیا. بولو کہاں بھیج دیا؟ یہ کہاں پر ہے؟ بولو یہ خود کہاں پر ہے؟ کوفے میں. چاہتے تو گھر چلے جاتے, ارے چاہتے تو گھر, سوچے نہیں گھر نہیں جاؤں گا, کوفے میں ہی پڑا رہوں گا, اللہ اللہ کروں گا, جب حاجی لوگ حج کر کے واپس آئیں گے تو جاؤں گا. اس لیے کہ اگر میں اس حالت میں چلا گیا تو سارے لوگ مجھے پوچھیں گے ارے تم تو حج کو گئے تھے, اچانک راستے میں سے واپس آ گئے. کس کس کو کیا کیا داستان بنا کے بولوں گا, کس کس کو کتنا جھوٹ بولوں گا. اس لیے میں کوفہ میں رہوں گا. کوفہ کی مسجد کو پکڑ لیا, ملا تو کھایا, نہیں ملا تو نہیں کھایا, انتظار کیا انتظار کیا انتظار کیا. ارے اس زمانے میں لمبی دیر کے بعد بولو قافلہ, اب وہ قافلہ آ گیا. بولو وہ قافلہ, سب قافلے والوں نے دیکھا ربی تم ادھر ہی ہو, کہاں بس تمہارا انتظار کر رہا ہوں, بیمار تھا تھوڑا اچھا ہو گیا, پھر میں نے سوچا چلو یہیں پہ دعوت کا کام کروں گا, یہیں پہ اللہ اللہ کرتا رہوں گا میں تمہارے. ارے سب نے کہا جھوٹ مت بولو. کہا جھوٹ مت بولو مطلب؟ سب نے کہا ارے مکے میں تو تم ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے تھے. ایک نے کہا ارے مدینے میں جب اپنے کو بھوک لگی تھی کھانا لینے تو تم گئے تھے. ایک نے کہا ارے میں جا رہا تھا میرے پاؤں پھسل گیا تھا, میرے کو سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں تھا, تو ربی تم نے تو میرے کو سہارا دیا تھا. کوئی کہتا ربی تم نے کھانا کھلایا, کوئی کہتا ربی تم نے پانی پلایا, کوئی کہتا تم ہمارے کمرے میں تو رات کو سوئے تھے, کوئی کہتا کہ طواف کرنے میں نے تم کو دیکھا, کوئی کہتا صحیح کرتے ہوئے میں نے تم کو دیکھا, ارے کوئی کہتا میں نے مدینے میں تم کو دیکھا. ابھی تو سارے لوگ کہہ رہے تھے. اتنے میں ایک بڈھا اٹھا, ایک تھیلی لے کے اٹھا, اتنی خوبصورت تھیلی. کہا ربی یہ لو. کیا کروں؟ کہا کیوں؟ اپن مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھنے گئے تھے وہاں تم نے میرے کو دیا تھا کہ امانت کے طور پہ رکھ دے, واپس جب ہم جائے تو دے دینا. ابھی کیسے میں نے نہیں دیا تھا. کہا جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھنے, بھائی سلام پڑھنے جا رہے تھے نا, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ. جب ہم سلام پڑھنے جا رہے تھے وہی لائن میں تو تم نے میرے کو ایک تھیلی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ بعد میں مجھے دینا. تو لے لو یہ اپنی امانت تم واپس. ربی نے کہا میں کتنے کو بولوں گا تم جھوٹ بولتے ہو. لے لی تھیلی, لے لی اور سب کو کہا اچھا تم آرام کرو, صبح میں اپن چلیں گے. اور خود گئے, جو روز رات کو جو مسجد میں رہتے تھے وہ مسجد میں گئے اور دھاڑ سے سجدے میں گر گئے. کہا اللہ کیا معاملہ ہے, اللہ کیا معاملہ ہے. کوئی مجھے کہتا میں نے مکے میں دیکھا, کوئی کہتا مدینے میں دیکھا, کوئی مجھے کہتا طواف کرتے دیکھا, کوئی مجھے کہتا صحیح کرتے دیکھا, کوئی مجھے کہتا رمی کرتے دیکھا. ارے اللہ وہ ٹھیلی کو لا کے میرے کو دیتا, میرے کو تو ہمت بھی نہیں ہوتی وہ ٹھیلی کھولنے کی. اللہ کیا معاملہ, میں تو کوفہ کی جامع مسجد میں پڑا تھا یا بھوکا پڑا تھا. اور اللہ سب لوگ میرے کو مکہ مدینہ میں دیکھتے, بس اللہ کو بولتے گئے اور آنکھ لگ گئی. بولو آنکھ. اب سننا وہ رات بھی کیسی کوفہ کی پیاری رات ہوگی. جیسے سوئے ہیں خواب میں آقا محمد رسول اللہ. دعا کرو اللہ ایسی ایک رات تو ہم کو نصیب کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہ کہتے جیسے میرے نبی آئے, میں نبی کے قریب گیا تاکہ میں نبی کے ہاتھ کو چوموں. میرے نبی نے کہا میں تیرا ہاتھ چومنے کے واسطے آیا ہوں, آجا ربی آجا, آجا ربی آجا, میں تیرا. کہا اللہ کے رسول پریشان ہوں. کہا کیوں؟ سب لوگ کہتے ہیں میں مکہ مدینہ میں تھا, میں تو یہی تھا اللہ کے رسول. آپ کو تو معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے, میں یہی تھا. یہ سب لوگ, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ربی میرے خاندان کی ایک عورت کی عزت کو تو نے بچایا ہے, اور خاندان کی عورت ہو یا نہ ہو, میری امت کی ایک عورت کی عزت کو تو نے بچایا ہے. ان کی 4 بیٹیوں کی دعائیں تو نے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنایا تیری شکل کا, تیری شکل کا اللہ نے فرشتہ بنایا جو یہ قافلے کے ساتھ تھا.
اور جو کام تو کرتا تھا وہ فرشتہ کرتا تھا. ارے نبی تو مر جائے گا مگر یہ فرشتہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا, حج کرتا رہے گا, حج کرتا رہے گا. حضرت نبی نے زور سے چیخ ماری, مطلب میں ہر سال, کہا تو مر جائے گا مگر ہر سال حج. وہ ربی نام کا فرشتہ جس کا نام بھی ربی اللہ نے دیا ہے وہ تیری طرف سے حج کر. تو حضرت ربی نے کہا اللہ کے رسول وہ جو ٹھیلی, کہا کیوں ٹھیلی کھولی نہیں اب تک؟ اللہ کے رسول وہ ٹھیلی میں نے کسی کو دی نہیں تھی امانت. امانت نہیں دی تھی. جب یہ بوڑھا میری روزے مبارکہ سے جا رہا تھا میں نے تمہارا ہدیہ ان کو پیش کیا تھا. وہ تو میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے, میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے. حضرت نبی کہتے میری آنکھ کھلی, میں دوڑا دوڑا وہ ٹھیلی کے پاس گیا, کیا خوشبو آ رہی تھی. ٹھیلی کھولا, 600 سونے کے بڑے بڑے دینار میرے نبی نے مجھ کو ہدیے میں عطا فرمائے تھے. کتنے 600 دینار میرے نبی نے مجھے عطا فرمائے تھے. اور اس ٹھیلی کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا, اس لیے میں نے واقعہ سنایا. وہ کہتے حضرت نبی کہتے میں نے ٹھیلی کو گھما کر دیکھا, اس سے کہ ٹھیلی دنیا کی تھوڑی تھی. ارے یہ دنیا والوں کی ٹھیلی نہیں تھی, یہ میرے آقا تاجدار مدینہ کی مبارک دی ہوئی ٹھیلی تھی. میرے نبی کی ٹھیلی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کون سی ٹھیلی ہوگی؟ میرے نبی کے اشرفیوں سے بڑھ کر کون سے اشرفی ہوں گے؟ حضرت نبی کہتے میں نے ٹھیلی کو گھما کر دیکھا, اس کے پیچھے لکھا تھا من عاملنا ربیحا, جس نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا اور خیر اور محبت کا معاملہ کیا ہم چھپر پھاڑ کے اس کو عطا کر دیتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو آج میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ اللہ بہت پیارا ہے. ارے بولو اللہ بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے. 60,000 قرآن کریم 24 گھنٹے میں پورا کرتے. جب حضرت علی نے کہا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا, کہا ہم نہیں سمجھ سکتے, آپ کوفہ کے امیر ہے, لوگوں کا فیصلہ کرتے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کا کھانا ہے, آپ کا پینا ہے, آپ کے اتنے سارے کام ہیں. میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میں کا کوئی آدمی میرے ساتھ 24 گھنٹے گزارے. میرے دوستو آج بھی لکھا ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت عارف شارانی رحمت اللہ علیہ, وہ آئے اور 24 گھنٹے رہے. فرماتے قسم اللہ کی حضرت علی سب کام بھی کرتے رہے, 24 گھنٹے گزرے, اس سے پہلے 60,000 قرآن ختم ہو چکے تھے. اور سننا میرے دوستو, جب 60,000 قرآن ختم ہو گئے تو عارف شارانی بے ہوش ہو گئے. کہا مولا علی, حضرت علی یہ کیا معاملہ, 60,000 قرآن آپ نے ختم کیے. حضرت علی نے کہا چل میرے ساتھ چل. کہا میرے گھوڑے کو لاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھوڑا لائے, گھوڑے کے اوپر زین رکھی. آپ نے عارف شارانی جو آئے تھے قوم کی طرف سے کہا دیکھ میرا ایک پاؤں ایک پالان میں ہوگا اور دوسرا پاؤں دوسرے پالان میں ہوگا, اس سے پہلے میرا ایک قرآن ختم ہو جائے گا. میرے دوستو یہ حضرت علی کتنی محنت سے قرآن کو سیکھا ہوگا نا. اور میرے دوستو حضرت علی کا علم تو بہت تھا. کہو حضرت علی کا علم. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا علم ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا کہ حضرت ابو بکر کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آتا, کہتے مجھ سے مت پوچھو, علی سے پوچھو. عمر کہتے علی سے پوچھو. عثمان کہتے علی سے پوچھو. اور نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, ہمارے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ علی ہے. میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ حضرت علی کا علم. میں آپ کو لا رہا ہوں میرے دوستو حضرت علی کا علم, لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستو, حضرت علی کا علم بہت اونچا. کہو حضرت علی کا علم. ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری, ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا. میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے. کس کا دربار؟ سب سنو گے نا, انگلی پر پھر گننا پڑے گا, گنو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا, عمر مدینے کے بھائی تھے. عمر مدینے کے بھائی تھے, آج بھی بھائی ہے, نکا میں. آج جو بھائی ہے نا, ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے, کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا. اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا. کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا. جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟
मदीने के भाई उमर। लेकिन वहां पैसों का पावर नहीं था, नबी की मोहब्बत का पावर था। और कैसा पावर था आपको बताऊं, हजरत उमर का बहुत रौब दबदबा था, बहुत रौब दबदबा। एक मरतबा हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर अकेले हुकूमत करते थे। और जब आप निकलते थे भाई, 22 लाख मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब निकलते थे तो आपकी दोनों चादरों पर 17-18 जगह तो पैबंद लगा हुआ होता था। कैसे बादशाह होंगे मेरे दोस्तों हजरत उमर, लेकिन रौब और दबदबा। एक मरतबा निकले, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह है, अरे बादशाह, और वो भी इतना बड़ा बादशाह जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करे। आज का भाई 22 आदमी को रखे तो समझा मैं ऊंचा हो गया। अगर 22 आदमी मेरे अंडर में काम करते, अरे 22 आदमी काम करते क्या फायदा, वहां 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुकूमत करते थे। और मेरे दोस्तों एक मरतबा निकले तो सामने से कोई एक आदमी जो शराब पीता होगा, वो शराब की बोतल लेके आ रहा है। अब उसको नहीं मालूम कि यही गली में उमर बादशाह भी आएंगे। अब वो बेचारा शराब की बोतल लेके मस्त अपने घर की तरफ जा रहा, और यहां कौन आ गए, ओ उसने देखा काम मरा उमर, और हाथ में क्या होगा, वो कांपने लगा, वहीं से कांपता छुपा भी नहीं सकता, इसलिए मालूम है उमर की नजर बहुत अजीब और गरीब नजर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान के साथ चले जा रहे, और वो बेचारा कांपता बोतल हाथ में लिए करीब आया। हजरत उमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत उमर ने कहा बीमार हो, अंत मरीज, तुम बीमार हो? तो कहा नहीं उमर में बीमार नहीं, वालेकुम अस्सलाम करके वो आदमी चला गया और सोचने लगा अल्लाह ने बचाया। उमर ने शराब को देखा ही नहीं, वो आगे गया, आगे जाके अपनी बोतल को देखा तो उसमें दूध भरा हुआ था। वो हैरान हो गया कि मेरे बोतल में तो शराब थी, ये दूध कैसा हो गया। मेरे दोस्तों गैब से अल्लाह की आवाज आई, अगर तू जमीन पर उमर के गुस्से से डरता है, आसमान पर हम भी उसके गुस्से का ख्याल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे दोस्तों बताओ, भाई होने का हक इन्हीं को है कि नहीं? ये जमीन पर अगर तुम उमर के गुस्से से डरते हो, अल्लाह कहता मैं भी आसमान पर उमर की गैरत का ख्याल करता। तू रो पड़ा, मैंने तेरी शराब को दूध में बदल दिया, मैंने भी उमर के गुस्से का ख्याल कर लिया। मेरे दोस्तों एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा, वो गली में एंटर हुए, जैसे गली में एंटर हुए सामने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, यहां से उमर वहां से नबी, दोनों में एक हंसी, और हमारे नबी मुस्कुराने लगे। तो हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हो गया, मुझे देखकर आप मुस्कुराते क्यों हो, कोई तकलीफ है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए मुस्कुराता हूं उमर कि तू गली में कदम रखा और इब्लीस इस गली से भाग गया। तू जिस गली में कदम रखता है, शैतान उस गली में कदम भी नहीं रखता। मेरे दोस्तों इसको कहते हैं भाई। बाकी फोन पे धमकी देना ये भाई, किसी को मारना धाड़ना ये भाई। अरे भाई बात समझ में आई? ये तो दुकान है, पैसों की दुकान है, जो हराम से भरता है और हराम ही तक ले जाएगा, कभी हलाल तक लाने वाला। 2-4 आदमी सलाम करेंगे, जब तक तेरे पास पैसा है उसके बाद में कोई तुझे देखने को भी तैयार। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अजीब वाक़या बताऊं आपको। किताब है मुस्नद इब्न अबी आला, हदीस की बहुत प्यारी किताब है मेरे दोस्तों, मुस्नद इब्न अबी आला। उसमें इतना अजीब और गरीब वाक़या लिखा कि मदीने पाक में एक काली औरत खेल बता रही है। मदीने पाक में काली औरत क्या कर रही, जैसा मदारी खेल बताते ना, तो एक काली कलोटी औरत है मदीने पाक में, वो क्या कर रही। और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था। साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशी औरत है, वो खेल बता रही है, और ओ मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया मुझको भी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खड़े हो गए, और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहां पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे, और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे, और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई भागो, अचानक आवाज आई भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो भागो के सबने भागना शुरू किया। औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी, आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे भाई, साथ में कहो कौन आ रहे हैं? उमर आ रहे, उमर। तो हजरत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा
डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है। अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे। भाई नबी के सामने कौन ना कांपे, हजरत उमर आए कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम कर दे, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए हैं। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई सब उंगली पर गिना बहुत अजीब व गरीब बात है। मैं बता हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता, वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, का जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा। भाई करते कि नहीं करते। यहां हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए। एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रदी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ। कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हजरत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हजरत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हजरत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हजरत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूं, मुर्दे को क्या करता हूं, खा लेता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता। कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गर्म मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूं, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन, इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8 और अभी कितनी हुई, 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है। कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई, 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, 6ठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे, आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है, इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में,
اب سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا، اس کو جنت کی تمنا نہیں، اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر، یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے. اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے تم مرتے جاؤ گے، میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا، مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا؟ تم بھی. تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران، کہا کہ مردہ کھاتا، یہ کھاتا میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ آتی. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی، کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا بھائی، اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا، ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا، اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور 6ٹھی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا، اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے. کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے. یہودی کہتے ہیں
کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے, ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو, یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے, وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے, یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں, صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں, صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے, حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر, میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا, بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں, یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں, علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں. اور پھر حضرت عمر, میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے, حضرت عمر کھڑے ہو گئے, علی کو گلے لگایا, علی کی پیشانی کو چوما, اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا, علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں. کتنے 12 بج گئے نا, سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے. اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے, سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا, میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. خوشی کہتے جاؤ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی, خوشی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا, خوشی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا, خوشی. ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا, خوشی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے, خوشی. میرے دوستو محرم کا مہینہ, خوشی. محرم کا مہینہ, خوشی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں ہے. نبی کا نواسا, فاطمہ کا لخت جگر, علی کا نور نظر, کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں. میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی. ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. آپ فکر مت کرو, میں بتا رہا ہوں بھائی, ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا, علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا, فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا. یہ خوشی کیسے میرے دوستوں؟ خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی, مرنا سب کو. اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے, ابو بکر دنیا سے نہ جاتے, عمر دنیا سے نہ جاتے, عثمان دنیا سے نہ جاتے, علی دنیا سے نہ جاتے. میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے, لیکن مرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بستر پر مرا, جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا, اور ایک اللہ کے راستے میں مرا, وہ مرا. اللہ کہتا, تو کہتا مرا, میں کہتا پھر زندہ ہو گیا. تو دو طرح مرنا ہوتا ہے, ایک بستر پر مرے, ایک اللہ کے راستے میں مرے. اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے, لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے, اور مرے نہیں, قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا, لیکن بستر پر مرے, اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو, بخاری کی روایت ہے. کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو, پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ, قسم کھائی ہمارے نبی نے, واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اللہ کی, نبی فرما رہے, قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ. اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے. نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے, نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے. تو غم کے خوشی, بے غم کے خوشی. اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں
بولو نا شہید ہوئے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں. میرے دوستو چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. ارے بولو نا, چیخنے چلانے سے کوئی حسینی. اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو یہ چیخنا چلانا ماتم کرنا یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے زور سے بولو نا. اس لیے کہ ماتم کس پر ہوتا؟ زور سے بولو, ماتم کس پر ہوتا؟ رونا چیخنا چلانا کس پر ہوتا؟ سینہ پٹکنا کس پر ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے, وہ ان کا معامل ہے. ہم ماتم نہیں کریں گے بلکہ ہم تو کہیں گے حسین زندہ تھا, زندہ ہے اور قیامت تک زندہ انشاءاللہ. اور ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ. چلو ایک بات بتاؤ, کون کون حسینی بننا چاہتا ہاتھ اوپر کرو بھائی. مجھے لگتا ہے پورا احمد آباد حسینی بنے گا انشاءاللہ. اس لیے آج فیصلہ کر کے ہی اٹھے کون حسینی اور کون حسینی. ہاں, اس لیے کہ صرف حسینی ٹیم بنا لینے سے حسینی نہیں بنتا, حسینی کمپنی بنانے سے حسینی نہیں بنتا, اپنی ہوٹل کا نام اپنی دکان کا نام حسینی رکھنے سے حسینی نہیں بنتا. حسینی بننے کے لیے کیا کرنا اس پر میں آ رہا ہوں میرے دوستو. آپ برابر اپنے دل و دماغ کو برابر صحیح کرو میرے پیارے دوستو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے, اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں, باقی 24 جنوری کو ہم بتائیں گے. لیکن اتنا سمجھنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے, اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو, جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے, آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام, یعنی حضرت حسین سو رہے, آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس, حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے, حضرت عباس. انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000, تو بعض کتابوں میں 40,000, تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے. کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا. کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا. کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں, آنے دے, ہزاروں کی تعداد میں آنے دے. لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے, روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ, نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے. کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی, کون سا دن, جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی. اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور, باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو, اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, معاملہ صاف ہوگا, اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی, باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے بھئی یزید کے ہاتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا, کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں, میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ہم حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا, وہاں کا ایک, یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید, کیا نام ہے, حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی, 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے. وہاں کا ایک, یہاں سے ایک, کون, حضرت غرید, اور وہاں سے
एक मेरे दोस्तों लिखा हजरत गुरैद ने 40 को खत्म कर दिया, 1 by 1। एक आवे गया, दूसरा आवे गया, तीसरा आवे गया। वो सामने वालों ने सोचा ये बूढ़ा इतना पावर वाला, तो नवासा कितना पावर वाला होगा। जब ओपनर ऐसा है, अभी तो मिडिल ऑर्डर बाकी है। तो बात समझना, इसको बहुत प्यारी बात है। सामने वाले गदर पर आ गए, धोखे पर आ गए, कहा हुसैन ये एक एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे। एक एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको भी मंजूर किया। मेरे दोस्तों वो हजरत गुरैद जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही, घोड़े पर है। सबने एक साथ में उन पर हमला किया, आपको मारा गया, आपके बदन को छलनी कर दिया गया। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने हजरत हुसैन के सामने हजरत गुरैद को फेंक दिया। हजरत गुरैद जब सामने थे, हजरत हुसैन उनके पास गए तो गुरैद ने कहा हुसैन थोड़ा हट जा, आसमान पर मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुसैन का दामन। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत गुरैद ने फरमाया हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत गुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत गुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहां का एक, वहां के सब, यहां का और सब टूट पड़ते शहीद। मेरे दोस्तों अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया, सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का घोड़े पर सवार हो गया, कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले, ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों अली अकबर जब घोड़े से उतरे, पूरे मजमे में रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों वो अली अकबर चले, सुनना, अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई, आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खेमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन अभी कह रहे कि बच्चे से क्या दुश्मनी, सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा, हजरत हुसैन ने वही
لا کر رکھا جہاں بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے. میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے. آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہوں گے. کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے, کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے, میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے, اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے, اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے, تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے. میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا. ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا. کون سا وقت آنا چاہیے؟ لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی, میں میدان میں جمعہ ہوتی, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی. حضرت حسین نے فرمایا, میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے, وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا. حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی, ظہر کی نماز ہوگی. حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی. میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے. حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا, اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ. میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی, بالکل پرانی چادر لائی گئی. حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی. حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا, کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے. اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا, ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے. اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے, تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے, امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا. 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے. نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ, سامنے 4,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے. ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے, اربوں ہوں گے, کھربوں ہوں گے, لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا. میرے دوستو سننا, مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, ذرا کان کھول کر سننا, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے. اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے, خون سے. اور میرے دوستو ایک بات سننا, جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا, سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا. اس پر مارا تھا, آپ کے ہونٹ پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا. اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا. پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے. میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے.